اصلاحی دعوت، عمومی دعوت، عمومی دعوت یہ ہے اصل کام۔ خواص کو دعوت دینے سے تو بڑائی پیدا ہوتی ہے جی، اور عوام کو دعوت دینے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عوام کو دعوت دینے سے تواضع پیدا ہوتی ہے جی ہاں۔ تو آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوں کا راستہ اختیار کیا تاکہ آپ ڈاکوں کو دعوت دیں، اس لیے آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، اہم چیز عمومیت ہے کہ آپ عوام کو دعوت دیا کرتے تھے، آپ عوام الناس کو دعوت دیتے، یہ آپ کی دعوت کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ عمومی دعوت کے ساتھ ہیں، وہ عمومی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں یہ وہ عمومی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اس پر اللہ کی نصرت غیبی، اس پر اللہ کی غیبی نصرت آتی ہے عمومی دعوت پر، کہ آپ نے ایک راہ چلتے ایک عام آدمی کو دعوت دی، اللہ نے غیبی نصرت یہ دکھلائی کہ اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر کون گواہ ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا۔ کون گواہی دے گا؟ درخت گواہی دے گا جی ہاں، انسان نہیں، صحابہ نہیں، بلکہ درخت گواہی دے گا۔ یہ ہے غیبی نصرت کہ ایسی چیز گواہی دے جو بولنے پر قادر نہیں ہے، ایسی چیز گواہی دے جو بولنے پر قادر نہیں ہے، ایسی چیز گواہی دے جو بولنے پر قادر نہیں ہے۔ تو درخت نے گواہی دی 3 بار، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، 3 بار گواہی دی درخت نے۔ یہ ہے غیبی تائید کہ غیبی نصرت تمہارے کام پر جو ہوگی وہ پروگرام سے نہیں، انفرادی دعوت سے ہوگی، جلسے اجتماعات، اور یہ تو دوسرے درجے کی چیز ہے، اصل دعوت انفرادی ہے، اصل دعوت انفرادی ہے کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے ہے کہ یہ اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دیتا ہے، اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دیتا ہے۔ سنو، انفرادی دعوت میں سب سے زیادہ اذیتیں ہیں، سنو، اجتماعی دعوت میں داعی طالب ہوتا ہے اور عوام مطلوب ہوتے ہیں۔ آج اجتماعی دعوت میں داعی مطلوب ہوتا ہے کہ ہاں آؤ بیان کرو، آپ تشریف لائیے، آپ بیان کیجیے جی ہاں۔ داعی کیا ہوتا ہے؟ مطلوب۔ تو وہاں بڑائی کا اندیشہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجمع کو میری ضرورت ہے، مجمع کو میری، ہاں مجمع کو میری ضرورت ہے جی ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ مجمع کو میری ضرورت ہے، اور انفرادی دعوت میں وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں مجھے مجمع کی ضرورت ہے۔ انفرادی دعوت میں تواضع ہے، اجتماعی دعوت میں بڑائی کا خطرہ ہے جی ہاں، کبر کا اندیشہ ہے۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس خود چل کر جاتے دعوت دینے کے لیے۔ اس لیے دوستو عزیزو، سارا تحمل اور ناگواریوں کا برداشت کرنا وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے جی ہاں، تحمل اور ناگواریوں کا برداشت کرنا وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ میری بات توجہ سننا جا کر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں اس میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھو، یہ نبوت کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھنا ہماری، اس پر غور کرنا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میسج کر دیں دین کی دعوت کا ساری دنیا کو، تو اس میں نبیوں کی لائن کی اذیت نہیں ہے، کیونکہ آپ دین کی دعوت کو لے کر ایک آدمی کے دروازے پر جائیں، سنو غور سے، یہ آپ پرچے لکھ کر بھیج دیں یا اخبار میں کالم بنا دیں، کہے گا ہاں کہا بھائی دنیا تو بڑی ہے، دین بھی پڑھ لو۔ سنو غور سے میری بات، کیونکہ اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی یہی کام تھوڑی ہے کہ پھر کے دعوت دو،
اور بھی تو طریقے ہیں. سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ہاں اندر یہ چور دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ پھرتے رہو دعوت دو, جا کر دعوت دو, یہی تھوڑی راستہ ہے. جی ہاں, اور بعض تو ایسے ہیں جو کہتے تھے اس زمانے کا طریقہ ہے, یہ زمانے کا طریقہ نہیں ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل میں اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے. جی ہاں, آپ کی سنت پر عمل قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ سنت ہے جس طرح اس زمانے میں عمل ہوتا تھا, نہیں, کوئی سنت آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے. سنو کہ آپ کی سنت ہے قیامت تک کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ خود جا کر دعوت دینے میں نبوت کے لائن کی اذیت ہے, باقی طریقوں میں نبوت کے لائن کی اذیت نہیں ہے, کسی بھی طریقے میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے دروازے پر خود چل کر جائے اور اس کو دین کی دعوت دے اور وہ اس کی بات کا انکار کر دے, قبول کرنے سے انکار کر دے. تو میرے دوستوں بتاؤ, ایک آدمی لکھ کے بھیج دیا, اس کو زیادہ اذیت ہوگی انکار کرنے سے, یا ایک نے اس کے گھر پہ جا کر دعوت دی, اس نے انکار کر دیا, اس کو زیادہ اذیت ہوگی؟ بتاؤ کس کو اذیت زیادہ ہوگی؟ وہ تو موٹی سی بات ہے, بہت آسان سی بات ہے, اس کو اذیت زیادہ ہوگی. جی ہاں, کہ اس نے اپنا وقت نکالا, اس نے گرمی سردی برداشت کی, آپ گئے دعوت دینے کے لیے, سخت گرمی, دوپہر کا وقت, سخت گرمی تھی, سخت دوپہر کا وقت, اور مکے کی وہ گرمی جس میں پہاڑ تپتے ہیں, پہاڑ تپتے ہیں, جی ہاں, بڑی سخت گرمی. اس میں آپ نکلے سخت دوپہر میں, اتنی سخت دھوپ تھی اور گرمی اتنی سخت تھی کہ آپ سایہ تلاش کرتے تھے چلنے کے لیے. میری بات دھیان سے سننا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی ہاں, آج کل یہ ایک دھوکہ ہے شیطان کا کہ پھرنا ضروری نہیں ہے, پیغام تو پہنچ گیا, پیغام تو پہنچ گیا ہے, پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو, سب مکے والوں کو خبر تھی, سب مکے والوں کو خبر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں, سب کو خبر تھی. جی ہاں, سب کو معلوم تھا. میری بات دھیان سے سننا, سب کو معلوم تھا کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں, یہ کون ہیں, اور یہ بتوں کا انکار کرتے ہیں, اور یہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں, سب کو معلوم ہے. آپ بھی سوچ کر نہیں بیٹھ گئے کہ سب تک بات تو پہنچ چکی ہے, اب جو ایمان لانا چاہے گا لے آئے گا.